محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا مددگار ہے، ساتھی ہے، دوست ہے۔ اور حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج الحمدللہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور شان اور آپ کا مقام دیگر اولیاء کرام کی زبان اقدس سے، دیگر صلحاء کی زبان اقدس سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سید الاولیاء، سلطان الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے کہ جس طرح انبیاء میں آقا علیہ السلام کی شان ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی امت میں کائنات ولایت کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور آپ کی مقام اور عظمت اور شان ہر زمانے کے اولیاء، صلحاء، ہر زمانے کے جو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے اپنی زبان سے اور اپنے مشاہدے سے آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت بیان فرمائی۔ حاضر محترم، آئیے کچھ اولیاء کرام اور صلحاء عظام کی اور کچھ علماء کرام کی، کچھ محدثین کرام کی زبان اقدس سے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، عظمت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے 6 سال قبل آپ نے پریڈکشن کر دی تھی، پیشین گوئی کر دی تھی، اور فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا، قدمی ہادہ رقبۃ علی کل ولی اللہ، اللہ کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ یہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل 6 سال قبل اس زمانے کے ولی اللہ شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ اور حاضرین محترم، اس کے بعد سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نائب رسول فی الہند جن کا لقب ہے، آپ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس کے اندر صدق و صفا جو تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھا، عدل و انصاف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھا، حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھا، اور جود و عطا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھا۔ یعنی چاروں خلفائے راشدین کا فیض آپ کی ذات اقدس میں ذات اقدس جو تھی وہ مظہر عتم تھی۔ اور اس کے علاوہ سلسلہ نقشبند کے شیخ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است، آفتاب و مہتاب عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبدالقادر است۔ اور خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ اقداب زمانہ کے کتب، شہباز لامکاں اور بے کسوں کے مہرباں اور شفیع المذنبین کے نائب ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں کے اندر محو مراقبہ تھے جب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا، قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اللہ کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، تو آپ نے اپنا سر اقدس جھکا کر زمیں بوس کر دیا
اور عرض کرنے لگے یا شیخ بل علی راسی وعینی، اوروں کی تو صرف گردن پر آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، اور آپ کے زیر قدم ہوں۔ اور حاضرین محترم، سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ طریقت ہیں اور موجودات میں تصرف کرنے والے تھے، اور من جانب اللہ آپ کو تصرفات و کرامت کا ہمیشہ اختیار رہا ہے۔ اور حاضرین محترم، آپ کے سامنے سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، سلسلہ سہروردیہ کے بانی اور خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان اقدس سے، اور سلسلہ چشتیہ کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کا مقام، آپ کی عظمت بیان کی، اور پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں، آپ کی عظمت کے حوالے سے بیان کرتے فرماتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفیاء کے باغ میں سرو کی مانند ہیں، اور مجلد نبوی کی شمع ہیں، اور مولا علی شیر خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور اسی واسطے محبوب سبحانی ہیں۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی راہ یقین کی دلیل ہیں، اور دین کے رہنماؤں کے رہنما ہیں۔ اور امام یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے شیخ محدث بھی تھے اپنے زمانے کے، اور اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ شرق تا غرب پوری دنیا میں علماء، فقہاء، محدثین، صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر آپ کے پاس آتی، اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہتے اور علم حاصل کرتے رہتے، حدیث رہتے، سماع کرتے، اور دور دراز تک آپ کے علم کا فیض کو پہنچاتے تھے۔ اور امام یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا کہ آپ کی کرامات ظاہرہ اتنی تھی کہ کائنات ولایت میں کسی بھی ولی کی اول سے آخر تک اس مقام تک جو ہے کرامات ظاہرہ نہیں پہنچی۔ اور حاضرین محترم، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اظہار عقیدت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ آپ قطب العارفین میں سب عارفوں یعنی اولیاء کے کتب ہیں۔ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی قطب العارفین ہیں، یعنی سارے عارفوں کے، اولیاء کے، صلحاء کے کتب ہیں۔ اور حاضرین محترم، شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام، عظمت اور شان آپ نے جو ہے وہ مختلف اولیاء کرام، صلحاء عظام، محدثین اور فقہاء کی نظر میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اور حاضرین محترم، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے امت کی کثرت عطا کی، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی کثرت عطا فرمائی، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مریدین کی کثرت عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات، فیوزات، برکات اور خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔